السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نبینا وحبیبنا وسیدنا محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، پچھلے درس میں یہ نہیں ہو رہا، نیٹ نہیں ہے۔ پچھلے درس میں جو آج سے 15 دن پہلے ہوا تھا، اس میں نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا تمنائیں اور ان کا مقام اور رتبہ یا ان کی حیثیت، اور یہ بتلایا تھا کہ دل ہمارا تمناؤں کا گوڈاؤن اور مستودع ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتلانے کی کوشش کی گئی تھی کہ تمنائیں دو طرح سے ہوتی ہیں۔ ایک تمنا وہ ہے، آرزو وہ ہے جو شریعت کی نگاہ میں حرام اور ناجائز ہے، اور ایک تمنا وہ ہے جو شریعت کی نگاہ میں حلال اور جائز ہے، اور اللہ تعالی نے ہم کو اور آپ کو ان تمناؤں کی خواہش کرنے کا حکم دیا ہے جو شرعاً شریعت کے اعتبار سے جائز اور درست ہیں، اور ان تمناؤں سے روکا ہے جو شریعت کے حساب سے ناجائز، حرام اور غیر مناسب ہیں۔ سرسری طور پر میں نے بڑے مختصر طور پر بتلایا تھا کہ وہ تمنائیں جو حرام اور ناجائز ہیں، نمبر 1 موت کی تمنا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اللہ کہ آدمی اپنے دین میں فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ محسوس کرے۔ دوسری تمنا جو حرام اور ناجائز ہے، وہ دشمن سے مدبھیڑ ہونے کی تمنا کرنا، دشمن سے مدبھیڑ ہونے کی تمنا کرنا۔ اور تیسری تمنا جو حرام اور ناجائز ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی پر اللہ تعالی کی جانب سے کی گئی نعمت کے برباد ہونے کی تمنا کرنا۔ خصوصیت کے ساتھ یہ 3 تمنائیں حرام اور ناجائز ہیں۔ کون کون؟ نمبر 1 موت کی تمنا کرنا، نمبر 2 دشمن سے ملاقات کی اور مدبھیڑ کی تمنا کرنا، نمبر 3 اپنے کسی بھی مسلمان بھائی بہن پر اللہ تعالی کی جانب سے کی گئی نعمت کے برباد ہونے کا، ہلاک ہو جانے کا، تباہ ہو جانے کی تمنا کرنا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری ہیں، یہ 3 ناجائز تمنائیں بتائی گئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ کون کون سی تمنا جائز ہے۔ بہت ساری تمنائیں جائز ہیں، ان میں سے صرف 4 جائز تمنائیں بتلائی گئی تھیں۔ جائز تمنا جسے کرنا چاہیے، جائز آرزو جسے کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں شہادت، یہ مانگنا بھی چاہیے اللہ تعالی سے، اور اس کی خواہش اور تمنا بھی کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اسباب اور وسائل بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ڈھونڈنا اور تلاشنا چاہیے۔ دوسری تمنا قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی تمنا کرنا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی تمنا کرنا، اور قرآن کے حقوق کی ادائیگی کی تمنا کرنا، اور ان دونوں میں جتنی بھی کوشش ہو سکے، محنت ہو سکے، ہمیں محنت کرنا چاہیے۔ یہ جائز تمنا ہے، اور یہ وہ تمنا ہے جس پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو صحیح احادیث کی روشنی میں ابھارا ہے۔ تیسری تمنا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حلال طریقے سے روزی روٹی میں کشادگی کی تمنا کرنا، اور اس کے لیے اسباب
اور وسائل فراہم کرنا یہ بھی جائز ہے اور درست ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے روزی روٹی میں کشادگی ہوگی، دنیا جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کھول دے گا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے گا، تبھی ہم کر پائیں گے۔ چوتھی تمنا جو جائز ہے، درست ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، لوگوں کی ہدایت کی تمنا کرنا کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، صحیح دین پر آ جائیں، صراط مستقیم پر آ جائیں، شیطان کے راستوں سے لوگ بچیں اور اللہ کی راہ کو اپنا لے جائیں، لوگوں کی ہدایت کی، لوگوں کی صحیح رہنمائی کی تمنا اور خواہش کرنا، یہ 4 وہ تمنائیں بتلائی گئی تھی جو شریعت کے اندر جائز اور درست ہے۔ بلکہ اسے کرنا چاہے کون؟ اللہ کی راہ میں شہادت کی تمنا کرنا، قرآن سیکھنے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی تمنا کرنا، دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے کشادہ رزق کی تمنا کرنا اور لوگوں کی ہدایت کی تمنا کرنا، اور لگے ہاتھ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ان سارے اعمال اور کردار اور اخلاق کی تمنا کرنا اور اپنانے کی کوشش کرنا جن سے اللہ تعالی راضی ہو کر کے اپنی رحمت نچھاور کر کے ہمیں اور آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ہاں، یہ ساری تمنائیں کرنا، اللہ تعالی ہم سب کو ہر حرام تمنا سے محفوظ رکھے اور ہر جائز اور نیک تمنائیں کرنے اور ان کے لیے اسباب، ان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسباب اور ذرائع تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے درس کا عنوان ہے تمنائیں پوری کرنے کے اسباب، یعنی وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سا ذریعہ ہے، وہ کون سے سبب اور وجہ ہے جن سے بندے کی تمنا پوری ہو سکتی ہے۔ ہم اچھی تمنائیں کرتے ہیں، ہم اچھی آرزو کرتے ہیں، ہمارے خواہشات اچھے ہیں، تو ان اپنی اچھی تمناؤں کی تکمیل کے لیے، ان اپنی اچھی تمناؤں کی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کون سا سادھن اور ذریعہ استعمال کرنا۔ تو آج کے اس درس کا عنوان ہے تمناؤں کے پوری کرنے کے اسباب اور ذرائع، وسائل اور سادھن۔ بہت سارے وسائل ہیں، لیکن آپ لوگوں کے بھوک اور بے صبری کا اندازہ کرتے ہوئے بہت ہی مختصر ٹائم میں چند اہم اسباب اور ذرائع میں بتلانا چاہتا ہوں قرآن کریم کی آیات اور ارشاد نبوی کی روشنی میں۔ آپ چاہے جتنی تمنائیں کر لیں، کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، کتنی ہی نیک اور بہتر کیوں نہ ہو، لیکن آپ ان تمناؤں کے حاصل کرنے کے لیے سنگھرش نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، جستجو نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، تو آپ کی تمنا دھری کی دھری رہ جائے گی۔ لیکن ہمیشہ یہ یاد رہے کہ دنیا میں دنیاوی تمنا کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، کوشش ہمیشہ کی زندگی میں مکمل طریقے سے کامیابی حاصل کرنے کی تمنا اور خواہش کرنا چاہیے۔ تو وہ ذرائع جو انسان کے لیے مددگار ثابت ہوں گے ان کی اپنی نیک تمنائیں پوری کرنے میں، وہ ذرائع، وہ سادھن جو انسان کے لیے مددگار ہوں گے، سہیوگی ہوں گے اس کی نیک تمناؤں کے پوری کرنے میں، سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا ذریعہ ہے نیک تمنا کریں اور سچے دل سے اللہ تعالی پر توکل کر کے، اللہ تعالی سے قبول ہونے کی امید کر کے اللہ تعالی سے مدد مانگنا۔ کیا کرنا؟ اور یہ ہمیں ہر کام میں مطلوب ہے، کوئی بھی کام ہو ہم سب سے پہلے کس سے مدد مانگیں؟ استعانت اور استغاثہ صرف اللہ تعالی سے کریں۔ ہم کوئی بھی کام کریں تو ہم مدد کس سے مانگیں؟ اللہ تعالی۔ تو سچے دل سے، سچی نیت کے ساتھ اللہ تعالی پر قبول ہونے کا یقین کرتے ہوئے دعائیں کرنا کہ اللہ ہماری تمنا یہ ہے،
ہماری خواہش یہ ہے اللہ تو ہماری اس تمنا کے پوری کرنے میں ہماری مدد فرما، اور اپنی طاقت پر، اپنے قدرت پر، اپنے دماغ پر ذرہ برابر بھروسہ نہ کرنا، اسباب کو تلاشنا لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، ذریعہ کو تلاشنا لیکن ذریعہ پر بھروسہ نہیں کرنا۔ بھروسہ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو مدد مانگنی چاہیے، اور کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالی ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ مثال کے طور پر سمیر بھائی آئے کہ نہیں؟ سمیر بھائی ابھی شادی کر کے آئے، الحمدللہ، برکت دے۔ ان کی تمنا ہوگی نیک اولاد کی، نیک اولاد کی، تو یہ نہ سمجھے ہم جوان ہیں، ہم تندرست ہیں، ہم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی سے نیک اولاد مانگنے کی فریاد اور دعا کرنا، اور اس کے لیے جائز اسباب تلاش کرنا۔ آج دیکھا جائے اپنے سماج اور معاشرے کے اندر تو بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے مقصدوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اپنی تمنائیں پوری کرنے کے لیے ایسی مخلوق کی دعائیاں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں، فریاد کرتے اس سے مانگتے ہیں جو مکھی اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں۔ ایک انسان آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ ایک نبی آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ ایک فرشتہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ ایک ولی اور بزرگ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ ایک خواجہ یا پیر یا پیغمبر آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہی۔ لہذا مخلوقات سے نہیں مانگا جائے گا، نبیوں سے، ولیوں سے، پیروں سے، قطب اور ابدال سے، خواجاؤں سے، فقیروں سے نہیں مانگا جائے گا۔ اللہ ہی بے نیاز ہے اور ہم سب فقیر اور تنگ دست۔ تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حضرت شعیب کے بارے میں کہا ہے، حضرت شعیب کے بارے میں کہ جب انہوں نے پلان بنایا، منصوبہ کیا تو انہوں نے کس سے مانگی، انہوں نے کس سے فریاد کی؟ اور یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 88، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ تعالی ہی کے ذریعے ہمیں توفیق مل سکتی ہے۔ اللہ تعالی، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 88۔ اللہ شعیب علیہ السلام جو نبی تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا پلان جو بھی، ہماری تمنائیں جو بھی، ہمارے آرزویں جو بھی ہوں، وما توفیقی الا باللہ، ہمیں توفیق اس کام میں کے کرنے یا اس کام میں مقصد تک پہنچنے کی توفیق کون دینے والا ہے؟ اللہ تعالی۔ اللہ تعالی کے علاوہ کسی سے توفیق نہیں مل سکتی۔ ہم گھر بنانے کی تمنا کرتے ہیں، شریعت کے دائرے میں گھر بنانے کے اسباب اور ذرائع کو تلاش کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ توفیق دے گا تبھی آپ گھر بنا پائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو توفیق دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے۔ اللہ جب توفیق دے گا تبھی آپ گھر بنا پائیں گے، اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے۔ اور اللہ تعالی علیہ توکلت، تو گویا اللہ تعالیٰ سے توفیق اور مدد مانگنا، علیہ توکلت، اسی ہی پر، صرف اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، میں نے توکل کیا ہے، میں نے اعتماد کیا ہے۔ اور یاد رکھو، جو اللہ تعالی پر اس طرح اعتماد، بھروسہ اور توکل کرے گا جس طرح اللہ تعالی پر توکل کرنے کا، بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ آپ کی نیک تمناؤں کی تکمیل فرما دے گا، اللہ آپ کے نیک خواہشات کو پورا کر دے گا۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی سے میں بار بار فریاد کرتا ہوں، اسی سے میں مانگتا ہوں، اسی سے میں روتا ہوں، اسی سے گڑ گڑاتا ہوں۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ اپنی نیک تمناؤں کے پوری کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کیجیے، اللہ چاہے گا تب پوری ہوگی، آپ کی چاہت یا کسی اور کی چاہت چلنے والی نہیں ہے۔ اور ہر حال میں وسائل پر بھروسہ نہیں، اسباب پر بھروسہ نہیں، تلاش کیا جائے گا جائز وسائل اور جائز اسباب، لیکن مکمل بھروسہ اول اور آخر بھروسہ کس پر ہوگا؟
اللہ تعالیٰ پر ہوگا. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ اور کانٹینیو برابر لگاتار فریاد پہ فریاد، دعاؤں پہ دعائیں، بھگمنگائی پہ بھگمنگائی، اللہ طول برابر ہم اس کی طرف پلٹتے رہیں گے. ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، ہم اللہ کے فرمانبرداری پر عمل کریں گے، ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے. انشاءاللہ العزیز اللہ چاہے گا تو تمنا پوری ہوگی. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ خندق کے دن دیکھا، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، غزوہ خندق احزاب بھی کہا جاتا ہے. سن 5 ہجری میں یہ غزوہ سن 5 ہجری میں مدینہ میں ہوئی تھی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر خندق کھودا گیا تھا. غزوہ خندق اب بڑا خطرناک غزوہ تھا. یہی وہ غزوہ ہے جس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں فوت ہوتی، یہود و نصارہ یہودیوں کی اور دشمنان اسلام کا تیر پہ تیر بارش ہو رہا تھا جبل السلا کے پیچھے سے لے کر کے. تو غزوہ خندق کے موقع پر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خندق کے دن دیکھا کہ آپ مٹی گڈھے سے اٹھا اٹھا کر کے ادھر پھینکتے، جس سے صحابہ کرام گڈھا کھودنے میں، خندق کھودنے میں مشغول تھے، ایسے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودنے میں مشغول تھے. یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے. یہاں تک کہ مٹی کے گرد و غبار کے اثر نے آپ کے سینے مبارک کے مبارک بال کو ڈھک دیا، اتنا گرد و غبار آ گئے. گویا اللہ کے رسول بھی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خندق کھودنے میں، کھائی کھودنے میں لگے ہوتے، پوری دفاکشی اور محنت کے ساتھ. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گیت گا رہے تھے جس کو عربی میں رقص کہا جاتا ہے، یہ لوری گا رہے تھے، یہ نظم پڑھ رہے تھے. اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے. کس پہ بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ، کس پہ توکل کیا؟ اے اللہ، اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نہ ملتی. آج آنکھیں کھولیں، ہوش کے ناخن لیں وہ لوگ جو کہتے بھر دے جھولی میری یا محمد، لوٹ کر ہم نہ جائیں گے خالی. اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اگر تو نہ ہوتا، تو توفیق نہ دیا ہوتا تو میں ہدایت پانے والا نہیں تھا. ولا تصدقنا ولا صلینا، اے اللہ اگر تو توفیق نہ دیتا، اگر تو نہ ہوتا، تو توفیق نہ دیتا تو ہم نہ صدقہ خیرات کرتے اور نہ ہم نمازیں پڑھتے. یقیناً صحیح بات ہے، اللہ توفیق دے گا تب آپ صدقہ تو خیرات کر لیں گے، اللہ توفیق دے گا تب آپ نماز پڑھ لیں گے، اللہ توفیق دے گا تب آپ ہدایت کو قبول کریں گے، ہدایت کریں گے. یہ ہمارے رسول کہتے ہیں فانزل سکینۃ علینا، اے اللہ ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے، تجھ پہ توکل کیا ہے، تجھ پر اعتماد کیا ہے، تجھی کو میں سب کچھ مانتا ہوں، حاجت روا مشکل کشا نعمتیں دینے والا نعمتیں چھینے والا میں تجھی کو مانتا ہوں. اے اللہ تو ہمیں ہمارے اوپر سکون اور اطمینان اتار دے. وثبت الاقدام الا قینا، اور اگر دشمنوں سے ہماری مٹبھیڑ ہو تو اے اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں جمائے رکھ، میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے والا تو مجھے نہ بنا. تو یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توفیق اور مدد کس سے مانگی جائے گی، تمناؤں میں کامیابی کے لیے دعا کس سے کی جائے گی، اور بھروسہ کس پر کیا جائے گا، اور کس سے رجوع کیا جائے گا، گڑ گڑایا جائے گا، صرف اور صرف اللہ کے اوپر. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح ابن ابی داؤد کے اندر اسے صحیح قرار دیا ہے. اور آپ لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد، آپ لوگ یہ دعائیں پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد
یہ دعا پڑھتے رہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ تم میری مدد فرما. ذرا غور کیجئے گا، ترجمہ کر لیں لوگ جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں، نبیوں سے مانگتے ہیں، فرشتوں سے مانگتے ہیں، خواجاؤں اور قطب ابدال سے مانگتے ہیں. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، ہمارے پیارے حبیب جو اللہ کے محبوب، سارے لوگوں کے محبوب، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دعا کرتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے ہر نماز کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ تو میری مدد کر. مدد کرنے والا کس کو مان رہے ہیں؟ اللہ کے رسول اس دعا کے اندر اللہ کا. مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول اس دعا کے اندر اللہ. اللہم اعنی، اے میرے اللہ تم میری مدد فرما، علی ذکرک، تیرے یاد کرنے پر، تیرے ذکر و اذکار پر، تیری عبادت، وہ شکرک، اور تیرا شکر ادا کرنے پر، اے اللہ تم میری مدد فرما. تو ہمارے رسول جس سے مدد مانگتے تھے اس سے ہم مانگیں گے نا، کہ ہم اپنے رسول ہی سے ان کاموں میں مدد مانگنے لگیں گے جن کاموں میں مدد کرنے کی طاقت اللہ کے رسول کو نہیں ہے. تو یہ ساری دعائیں اور قرآنی آیات اس بات کی دلیل ہے کہ اپنی تمناؤں کو پوری کرنے میں ہم دعا کس سے کریں؟ بھروسہ کس پر کریں؟ گڑ گڑائیں کس سے؟ اللہ تعالی سے. اور جائز اسباب اور ذریعہ بھی ہم تلاش کریں. تمناؤں میں کامیابی حاصل کرنے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ہمت بڑی بلند ہونی چاہیے. عزم و ارادہ بہت ہی پختہ اور بہت ہی ٹھوس ہونا چاہیے، اور ہمت کم ہمتی نہیں ہونا چاہیے، کم ہمت ہی نہیں ہونا چاہیے. ہمت بڑا بلند ہو اور عزم و ارادہ بہت ہی ٹھوس ہو. جس بندے کی جتنی ہمت بلند ہوگی اور اس کا عزم و ارادہ جتنے ہی ٹھوس اور پکا ہوگا، اتنا ہی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، اتنا ہی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا. ارادہ ڈھسمس، ارے یار ہمت چھوٹی، ارے میں کیسے یہ کر پاؤں گا، یہ میرے بس کی بات نہیں. جیسے بچوں کا ہوتا ہے، ابو میں کیسے اتنا قرآن یاد کر لوں، یا میں تو نہیں اٹھا پاؤں گا. اللہ کی قسم اگر عزم و ارادہ ہمارا پکا ہو اور ہماری ہمت بلند ہو اور اللہ تعالی سے ہم توفیق و مدد مانگ کر اس پر بھروسہ کریں تو ہم احد پہاڑ کو اللہ کی توفیق سے اس کی جگہ سے ہٹا سکتے ہیں. عزم و ارادہ بڑا ٹھوس ہونا چاہیے، بڑا مستحکم ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ عزم و ارادہ بلند اور ہمت والا ہو، بلند ہو، اونچا ہو، ٹھوس ہو، دنیا کی مٹنے والی چیز کے حاصل کرنے کے لیے نہیں. مٹ جانے والی چیز کے لیے ضرورت نہیں بھائی کہ پریشان ہے، ختم ہونے والی، فنا ہونے والی، بلکہ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت تلاش کریں. ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت تلاش کریں. والآخرۃ خیر وابقا، آخرت میں کامیابی بہتر ہے اور وہی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کا جتنا ارادہ کمزور ہوگا، جتنی ہمت پست ہوگی، اتنے ہی وہ ناکام ہوگا کسی بھی معاملے میں. تو عزم و ارادہ بڑا ٹھوس ہونا چاہیے. آئیے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا ایک قول سنیے. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، عدل و انصاف کی بنیاد پر بہت سارے سیرت اور تاریخ کی کتاب لکھنے والے، ان کو 5واں خلیفہ کہتے ہیں، حالانکہ خلفائے راشدین 4 ہی ہیں. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن حضرت دکین سے کہا، ایک آدمی کا نام تھا دکین، ان سے کہا جب وہ دکین حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس آئے، اے دکین، ہمارا دل بڑا ہی عزم و ارادے والا ہے، ہم آگے کا سوچتے ہیں، ہم دور بھی ہیں، ہم آگے کا سوچتے ہیں، اور ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں گورنر بنا دیا جائے. جب مجھے
گورنری مل گئی، بلند ہمت، عزم و ارادہ پکا، اونچی سوچ. جب مجھے پہلے کس چیز کا ارادہ کیے تھے، تمنا، مجھے گورنر بنا دیا جائے. جب ہمیں گورنر مل گئی تو ہم نے خلافت کی تمنا کی. گورنری سے خلافت اونچا ہے. اور جب مجھے خلافت مل گئی تو میں نے جنت کی تمنا کی. میں نے جنت کی تمنا کی. دیکھیے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ہمت بلند ہونی چاہیے، عزم ارادہ ٹھوس ہونا چاہیے. پہلے گورنر بنا دیا جاؤ، پھر پورے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا جاؤ، پھر کیا کروں، کیا مل جائے، جنت. آج بھی یہ تمنا ہمارے قلب و جگر میں پائی جاتی ہے، لیکن دنیا میں صرف ترقی حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں کرسی، مال، مکان، بچے، بیویاں، گاڑیاں، پاڑیاں، دنیا میں. عمر بن عبدالعزیز کو دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ میں گورنر بنا دیا جاؤ تاکہ قوم کی خدمت کروں. پھر اس کے بعد تمنا، اونچا تمنا، میں خلیفہ بنا دیا جاؤ تاکہ قوم کی خدمت کروں. اور پھر اس کے بعد سب سے اونچی تمنا جنت. یہ ہمت تھی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی. تمناؤں کے پوری کرنے میں کے اسباب میں سے علماء نے ذکر کیا ہے، تیسرا سبب صبر اور زیادہ دن تک انتظار کرنا، جب تک وہ تمنا پوری نہ ہو جائے. صبر، برداشت. بے صبرا کون ہوتا؟ بچہ. بے صبری کون ہوتی ہیں؟ عورتیں بے صبری ہوتی ہیں. کمزور ایمان والا بے صبرا ہوتا ہے، کمزور ارادے والا بے صبرا ہوتا ہے. صبر کرنا چاہیے، محنت کرنے میں صبر، برداشت. یہ نہیں کہ یار میں اتنے دن سے سعودی میں کما رہا ہوں، ابھی تو میں مکان نہیں بنا پایا. اسباب آپ نے تلاشا، کوشش کی، ٹھیک ہے نہیں کامیاب، کوشش کے اسباب بھی تلاشا، اللہ سے روئے بھی، گڑگڑائے بھی، عزم آپ کا پکا تھا، ارادہ آپ کا ٹھوس تھا. لیکن اللہ جب چاہے گا تب ہوگا نا، یہ تو بھول جاتے ہیں. تو صبر، لمبے زمانے تک صبر. اور یہ جان لو اونچا مقام اور رتبہ صبر کرنے والوں کو ملتا ہے، برداشت کرنے والوں کو ملتا ہے. اللہ چاہتا تو ایک دن میں مکہ فتح کر دیتا، مدینہ اسلامک سینٹر بن جاتا، اسلام کا بول بالا ہو جاتا، سارے ملک فتح ہو جاتے. اور اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ جتنے جلدی ہو اسلام غالب ہو جائے. ٹھیک ہوئے، خواہش کی نہیں، تمنا تھی کہ نہیں. لیکن اللہ کے رسول نے بے صبری کا اظہار کیا. اللہ کب سے میں محنت کر رہا ہوں، تو نے سب کو مسلمان نہیں بنایا. کہا بھی اللہ صبر، برداشت اور ہمت. ولا یلقاها الا الصابرون. صبر کرنے والے ہی اونچے مقام اور جنت کو پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، سورہ زمر کی آیت نمبر 10. یقیناً صبر کرنے والے ہی اپنے صبر کا بدلہ بے حساب پائیں گے. صبر کا بدلہ جلد بازی نہیں. اتنے دن سے دعا کر رہا ہوں نہیں قبول ہو رہے، اتنے دن سے یہ کر رہا. دیکھو میرے بھائیو، صبر. ایک باپ، ایک ماں اپنے بیٹے کو اونچے منزل پہ لے جانے کے لیے کتنا صبر کرتی ہے. LKG، UKG، پھر +1 تک، پھر +2 تک، پھر BA، پھر MA، پھر PhD، تب جا کر کے لوگ صبر کرتا کہ نہیں کرتا. ایک باپ، ایک ماں اپنے بچے کو پالنے میں کہ بچہ کمانے کے لائق کتنا صبر کرتی ہے اور کتنا برداشت کرتی ہے. ہم لوگ ماں باپ کے حقوق کو فراموش کیے ہوئے ہیں. تو صبر اور برداشت یہ کامیابی کی نشانی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے اور مسند احمد کی روایت یہ ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. یہ بات یقین کے ساتھ جان لو کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے. وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ. اور پریشانی کے بعد پریشانی سے نکلنے کا نجات ہے. پہلے کیا آتی ہے؟ پریشانی. شریعت کے دائرے میں اس پریشانی کو بندہ جھیلتا رہا
تو انشاءاللہ العزیز کشادگی اور مشکل دور ہوگی. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یاد رکھو کہ فارمولا ہر سختی کے بعد آسانی ہے. ہر سختی کے بعد آسانی ہے. ہر چڑھنے والا نیچے ڈھلتا ہے. آج ہندوستان کے ماحول پر اگر نگاہ ڈالا جائے تو یقیناً بہت سارے لوگوں کے منہ سے ظالموں کے ظلم کے پاداش میں ایسے ایسے جملے نکل جاتے ہیں جو اللہ سے مایوسی کی رہنمائی کرتے ہیں. اللہ کی مایوسی. کیا ہوگا مسلمانوں کا, کیا ہوگا مسلمانوں کا؟ میرا یہ چیلنج ہے, میرا یہ یقین ہے کہ اگر یقیناً ہم مسلمان ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی ذلیل و خوار نہیں کر سکتا, ہمیں کوئی مٹا نہیں. اسلام زندہ رہے گا, قیامت تک زندہ رہے گا, اور اسلام پر صحیح طریقے سے چلنے والے باقی رہیں گے انشاءاللہ. اور جب اسلام پر صحیح طریقے سے چلنے والے مٹ جائیں گے تو ہندوستان بھی مٹ جائے گا, پوری دنیا مٹ جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پریشانی کے بعد آسانی آتی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, آج کچھ پریشانیاں ہیں کمائی میں, صحت میں, اولاد میں. اسباب کو تلاش کرو, اونچی تمنا کرو, نیک خواہشات رکھو اور ان اسباب کو تلاش کرو. انشاءاللہ العزیز پریشانی دور ہوگی. تمناؤں میں کامیابی حاصل کرنے کے اسباب میں سے چوتھا سبب یہ ہے کہ ہمیشہ اس تمنا کو یاد رکھنا. ہمیشہ اس تمنا کو یاد رکھنا. یہ نہیں کہ تمنا کی, آرزو کیے اور 2 مہینہ کے بعد بھول گئے, 15 دن کے بعد بھول گئے. اسے ریوائز کرتے رہنا, یاد کرتے رہنا. اس کی مثال اس سے رکھو کہ آپ نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ میں 100 کلومیٹر, یا اس طرح اصغر بھائی کے لیے آپ نے ایک ٹارگٹ بنایا ہے, رکھا ہے کہ میں 1 مہینے کے اندر 5 کلو گھٹاؤں گا. آج خوب یار موٹاپے کا بڑا نقصان ہے, چلنے پھرنے یہ اب میں گھٹاؤں گا. آج یاد کے 2 دن کے بعد بھول گئے نا. ڈیلی ہر وقت میں گھٹاؤں گا وزن کو, میں اپنے وزن کو گھٹاؤں گا. ڈیلی اس کو ریوائز کرتے رہے. مقصد 100 کلومیٹر آپ کو جانا ہے 4 گھنٹے میں, مثال کے طور پر. آپ نہیں کہ 1 گھنٹہ چلے بھول گئے, نہیں, ہمیں 100 کلومیٹر جانا ہے. ہمیں چلو کئی کلومیٹر باقی ہے, کتنا تیز ہو چلو, کتنا ہم کاٹ چکے. تو مقصد کو ہمیشہ یاد رکھنا. لیکن یہاں یہ بات یاد رہے, جو نیک بخت ہوتے ہیں, جو سعادت مند ہوتے ہیں, جو خوش نصیب ہوتے ہیں, جو ہمیشہ باقی رکھنے والی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں, نعمت حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ جنت کی تمنا کرتے ہیں. وہ کس کی تمنا کرتے ہیں؟ جنت کی تمنا کرتے ہیں. وہ میدان محشر میں عرش الہی کے سائے کا تمنا کرتے ہیں. وہ حوض کوثر پر سرور کائنات کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی تمنا کرتے ہیں, اور اللہ کے رسول کا دیدار کرنا چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں, اور ان عظیم مقصدوں کے لیے, نعمتوں کے لیے, آرزوؤں کے لیے وہ اسباب بھی اور ذرائع بھی تلاشتے ہیں. میرے بھائیو ساتھیو, آپ اگر نیک بختوں کی, خوش نصیبوں کی تاریخ پڑھیں گے, صحابہ کرام کی, تابعین کی, اولیاء کی, بزرگان دین کی, تو آپ یہ پائیں گے کہ ان لوگوں نے اپنی آخرت جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کو خریدنے کے لیے اپنی دنیا کی ہر قیمتی چیز قربان کر دی ہے. ہر قیمتی چیز انہوں نے قربان کر دی ہے, کیونکہ ان کا مقصد, ان کی تمنا کیا تھی, آرزو کیا تھی؟ جنت. اور جنت میں آدمی جانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے, اللہ کے دین کے حوالے کر دے, اللہ کی رضا کے حوالے کر دے, اللہ کی رحمت کے حوالے کر دے, اللہ کی مہربانی کے حوالے کر دے. تھوڑی دیر کے لیے ہم بیٹھے, وقت صاف کریں. ہمارے پاس دنیا میں بہت سارے ضروریات ہیں, اور جائز ضروریات ہیں, اور دنیا ہی میں رہ کر ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں. ہر آدمی اپنے من میں ڈوب کر اپنا محاسبہ کرے کہ 24 گھنٹے کے اندر جتنی دیر ہم جاگتے ہیں جنت کے ٹینشن میں رہتے ہیں یا
بچوں کے اخراجات، دکان، مکان، دوا، علاج، ہم اپنے آپ کو آزمائیں، اور یقیناً جو جنت چاہے گا، جنت جنت جنت، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اتنا دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں پائے گا۔ دیکھو سلف صالحین کی تاریخ پڑھو اور دیکھو حضرت بلال کس پر لیٹے ہوئے ہیں؟ آگ کے انگاروں پر۔ حضرت بلال کی تمنا کیا تھی؟ حضرت بلال کی آرزو کیا تھی؟ جنت اور اللہ کی رضامندی۔ آگ پر لیٹے ہوئے ہیں، صبر کر رہے ہیں، احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں، رب کبریا سے اللہ تعالیٰ سے دعا و فریاد کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں، ہم اپنی اصلاح کریں میرے بھائیوں، اللہ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمارے ذریعے لوگوں کو۔ ہم 24 گھنٹے کے اندر 12 گھنٹہ اگر ہم جاگتے ہیں تو ہم جنت یا دنیا جو مٹنے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، ہلاک و برباد ہونے والی ہے، جنت جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، جس میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہ جنت کے اندر وہ ساری چیزیں اللہ آپ کو عنایت کرے گا، عطا کرے گا، دے گا، جو تمہارا دل چاہے گا، جس کی تمہیں خواہش ہوگی۔ ہم دیکھیں، ایک دن دیکھ لیں تھوڑا سا کہ ہمارا ٹارگٹ، ہمارا مقصد، ہماری آرزو، ہماری تمنا جنت ہے یا دنیا؟ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے میرے بھائیو ساتھیو۔ سنو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما احد يدخل الجنت يحب ان يرجع الى الدنيا۔ یہ تمنا دیکھو، کوئی ایسا نہیں ہے جو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا کی طرف پلٹنا پسند کرے۔ جنت وما ادراک ما جنت، جنت اور کیا پتا، کیا معلوم، اندازہ نہیں لگا سکتے ہو، سوچ نہیں سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو چاہنے والے بندوں کے لیے جنت کو کس طرح بنا دیا ہے۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک ایک کا نہیں، پیلا اور سفید مشک جس کی خوشبو۔ تو جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی بھی جنتی دنیا میں آنے کی تمنا قطعا نہیں کرے گا، سوائے اللہ کی راہ میں میدان جہاد کے اندر شہید ہونے والا۔ ان کی شہیدوں کی تمنا کیا ہوگی، کتنی اونچی تمنا ہے، اور تمنے میں کتنے عزم ارادے کے پکے ہیں۔ شہید کہے گا، اللہ پوچھے گا کیا چاہیے، کچھ اور چاہیے؟ کہیں گے ہاں۔ اے اللہ تو مجھے دنیا میں پھر بھیج دے، اور کوئی جنتی نہیں چاہے گا، اے اللہ تو مجھے دنیا میں پھر بھیج دے، میں تیری راہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بلندی کے لیے جہاد کروں، پھر مارا جاؤں، پھر میں آؤں۔ شہید یہ تمنا کرے گا میرے بھائی ساتھیوں۔ تو تمنائیں ہماری اچھی ہونی چاہیے، اور اس کے حساب سے اس چوتھے سبب کا ہمیں انتظام کرنا چاہیے۔ تمناؤں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے میں نے بتلایا کہ آدمی، پانچواں سبب یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اچھے لوگوں جیسی تمنا کرے، بدبختوں جیسی تمنا نہ کرے، اچھے لوگوں جیسی تمنا کرے اور بدبختوں جیسی تمنا نہ کرے۔ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن ہماری ایک تمنا ہوگی اور وہ پوری ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہر نیک یا برا، اللہ برے تمنے سے تمنا کی پوری ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، کی جا سکتی نہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے، اللہ ہمیں ہدایت دے، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن کی تمنا پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں بنا، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، سورہ نبا کی آیت نمبر 40 ہے۔ جس دن آدمی، عطا الرحمان، عبداللہ، عبدالقدیر، اصغر، فلان، دھماک، ان کے بال بچے، باپ دادا، جس دن آدمی اپنی نگاہوں کے سامنے ان ساری چیزوں کو دیکھا جسے ڈور ٹو ڈور بھیج چکا ہے، جسے پارسل بھیج چکا ہے، جوانی کے بعد سے لے کر کے بلوغت
وفات کے آخری سانس تک جو کچھ اس نے کالا گورا اچھا برا کیا ہے، جو بھیج چکا ہے، اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے گا۔ یا تصور کرو اپنی پاسٹ ٹینس کی زندگی، اپنی ماضی کی زندگی اللہ بخش دے۔ اللہ غفار ہے لیکن اللہ قہار بھی ہے، سخت پکڑنے والا، سخت سزا دینے والا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن آدمی دیکھے گا کہ اس نے کیا بھیجا ہے، پارسل کیا ہے، کہاں؟ جہاں کوئی چور چوری نہیں کر سکتا، جہاں کوئی کچھ اپنی طرف سے برا نہیں۔ تو کافر کہے گا، کافر کی تمنا ہوگی قیامت، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو گیا ہوتا تھا، مرا تھا کم وقت تو میں مٹی ہو گیا تھا۔ لیکن کافر کی تمنا پوری ہوگی؟ اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن ہمارے اندر بھی ایسی تمنا پیدا ہو جس تمنا کو پوری ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے، ہم آنکھیں کھول لیں، ہم دنیا دار نہ بنے، دنیا نام ہے کٹنے کا، اور اب تک کہ کٹ گئی ہے اور کٹ جائے گی، ہم ہمیشہ اور جو بہتر آخرت اسے بنانے کی فکر اور کوشش کریں۔ میرے بھائیو ساتھیو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ آج تو ہم لوگ کہتے ہیں فلاں مفتی صاحب کا یہ فتویٰ ہے، فلاں پیر میں یہ کرامت ہے، فلاں یہ ہے، ہم اس کے ساتھی تھے۔ قیامت کے دن کہیں گے مجرم لوگ، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ جو جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہیں دنیا کے اندر، اللہ کی معصیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اللہ نماز چھڑوا رہے ہیں، روزے چھڑوا رہے ہیں، حرام کموا رہے ہیں، شرک و بدعت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو دوست بنانے والے قیامت کے دن تمنا کریں گے، اے کاش کہ میں فلاں کو اپنا ساتھی، رازدار اور دوست نہ بنایا ہوتا۔ افسوس کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا میرے بھائیو ساتھیوں؟ اسی طرح جب بدبخت لوگ، اللہ تعالی ہمیں بدبختوں سے بچائے اور بدبختی سے بچائے، جب بدبخت لوگ اپنی آنکھوں سے یقین کے ساتھ دیکھ لیں گے تو کہیں گے وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اگر آپ محسوس کر جائیں، وہاں تک پہنچ سکے جب لوگ جہنم کے آگ پر کھڑے ہوں گے، جہنم دہک رہی ہے، چنگھاڑ رہی ہے، چلا رہی ہے، 16 زن ہے اور جہنم کے منہ پر کھڑے ہیں، بارش کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی مجھے جہنم کے اندر ٹھوسا جائے گا، ڈالا، تو کہیں گے یا لیتنا نردو، اے کاش کی دنیا میں مجھے پھر سے لوٹا دیا جاتا۔ جہنم سامنے چنگھاڑ رہی ہے، 16 زن ہے، بھڑک رہی ہے، اپنی آنکھوں سے یقین کے ساتھ دیکھ لیں گے، جہنم کے دروازے پر جائیں گے تو دیکھ لیں گے کہ نہیں، تو کہیں گے اے کاش کی دنیا کی طرف ہمیں پلٹا دیا جاتا۔ یہ تمنا کریں گے، یہ آرزو کریں گے، وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے کاش کہ میں نے اللہ کی آیتوں کا انکار نہ کیا ہوتا، اللہ کی آیتوں کا، قرآن کا انکار نہ کیا ہوتا، یا قرآن پر عمل کا انکار نہ کیا ہوتا، اے کاش کہ میں دنیا کے اندر مومن ہوتا، مومنوں کی راہوں کو اختیار کرتا۔ مومن جس سے ہوتا ہے ان عبادتوں کا اختیار کرتا، لیکن اس دن کی تمنا پوری ہونے والی ہے میرے بھائیو، اس دن کی تمنا پوری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، یا لیتنا اطعنا واطعنا الرسول، سورہ احزاب آیت نمبر 66، مرنے کے بعد قیامت کے دن ایک تمنا لوگوں کی یہ ہوگی، حالانکہ یہ تمنا پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کو سن کے ترجمہ ذہن و دماغ میں بٹھا لو، کہیں ایسا نہ ہو ہماری بھی گنتی انہی میں سے ہونے لگے۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ لوگ کہیں گے قیامت، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش کی دنیا میں ہم نے اللہ کی اطاعت و عبادت و فرمانبرداری کی ہوتی، رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی ہوتی، اے کاش کی۔ آج جہنم ٹھاٹھے مار رہا ہے، 16 زن ہے، جہنم کے داروغے ہاتھوں اور پیروں میں بھیڑیاں ڈال کر اوندے میں ڈالنے والے ہیں، اس دن تمنا کرے گا بدبخت، اللہ محفوظ رکھے،
اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، اللہ آئندہ گناہوں سے بچائے رکھے، آمین۔ اس وقت تمنا کرے اے کاش کی دنیا کے اندر جفر سینٹر میں سمجھایا جاتا تھا، کتابیں پڑھی گئی تھی، بتلایا گیا تھا سب کچھ، اے کاش کہ ہم نے دنیا کے اندر اللہ تعالی کی اطاعت کی ہوتی اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ چھٹا سبب کامیابی حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیوں کہ ہمیں اپنے سلف صالحین، اپنے سے پہلے نیک لوگوں کی تمناؤں میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور وہ کیسے اپنی اس نیک تمنا میں کامیاب ہوئے، کون سی چال اختیار کی، کون سا راستہ اختیار کیا، اسے بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے، کیا نام ہے، غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف جو اولیاء ہوئے، جو بزرگ ہوئے، جو نیک ہوئے، جن کی آج ہم گاتے ہیں، ان کی تمنا کیا تھی اور ان تمناؤں میں انہوں نے کامیابی کیسے پائی، انہوں نے کامیابی کیسے حاصل کی۔ جیسے ربیعہ بن کعب الاسلمی کہتے ہیں، ان کی کیا تمنا تھی، اصغر صاحب کیا چاہے مولانا 4 فلیٹ ہے بمبئی میں، ایک اور مل جاتا تو 3 بچے ہیں، کام بن جاتا، یہ تمنا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے خدمت میں آئے، اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، کیا تمنا کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے کی تمنا نہیں کر رہے ہیں ربیعہ، جنت میں آقا کے ساتھ رہنے کی تمنا کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں، میری یہ تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ اللہ کے رسول نے نشاندہی کی کہ آپ کی تمنا بڑی اچھی تمنا ہے، اچھی تمنا کی نہیں، لیکن اس تمنے میں کامیاب کیسے ہوگے، ذریعہ بتلایا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اپنے لیے تم میری مدد کرو زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے۔ تمنا اچھی تھی نا، جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہوں، اللہ کے رسول نے ذریعہ بتلایا، سادھن بتلایا کہ اے ربیعہ بن کعب الاسلمی، اگر آپ جنت میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو جب تک اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی ہے زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھو، سنتوں کا اہتمام کرو۔ یہاں فرضی کا تمنا کس کی، مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، اپنے گناہوں سے آج بھی توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے سب پلٹو، ان الحسنات یذھبن السیئات، اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دے، توبہ گناہ کو ایسے ختم کر دیتا کمن لا ذنب لہ، جیسے کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ مایوس نہ ہو اپنے پرانی زندگی پر، جاگو، ہوشیار ہو اور اپنے گناہ۔ اسلم بھائی کہاں تک رہے آپ، فائدہ کیا ہوتا تکنے سے؟ تو چھیڑ رہا تھا، میں ادھر چھیڑ رہا تھا آپ کو، 10 میں بیٹھنے کا ادب سیکھو بھائی، میں بہت دیر سے ڈسٹرب ہو رہا، آپ لوگ ادھر، میں ادھر تقریر کرو، آپ لوگ ادھر منہ کر لو، بس کام بن گیا میرا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ، زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھو، ابھی تو سجدے کرو گے۔ یہ ذریعہ بتلایا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ، اس میں بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 صحابی اور 2 تابعی کے ساتھ، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک دن اکٹھا ہوئے، تو حضرت عمر نے ان سے کہا بھائی آرزو کرو، تمنا کرو، تاکہ جانے کہ لوگوں کی تمنائیں کیا کیا ہیں، آرزو کیا کیا ہیں۔ تو ان میں سے ایک صحابی نے کہا اتمنى لو ان هذه الدار مملوء ذهبا انفقه في سبيل الله۔ ایک صحابی کہتے ہیں میری تمنا یہ ہے کہ گھر پورا سونے سے بھرا رہا ہے، یہ گھر پورا سونے سے بھرا رہا ہے اور سارا سونا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ کیا تمنا تھی؟ اللہ تعالیٰ میرے اس گھر کو سونے سے بھر دے، میری خواہش یہ تمنا یہ ہے، اور پورا سونا بہو کے زیور میں نہیں، مکان بنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ پھر حضرت عمر نے کہا اچھی تمنا تھا کہ نہیں، ایسے اونچی تمنا ہونے سے۔ حضرت عمر نے کہا بھائی خواہش کرو، تمنا کرو، آرزو کرو۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، میری تمنا یہ ہے، میری خواہش ہے، میری اچھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو ہیرے جواہرات
اور موتی سے بھر دے. وہ کس کی تمنا کہتے ہیں؟ خالی سونے کی. انہوں نے کیا ہیرے جواہرات اور موتیوں سے اس گھر کو اللہ بھر دے اور میں ان ساری چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر. حضرت عمر نے کہا سنو آپ لوگ تو آپ تو چاہتے ہو کہ آپ کا گھر سونے سے بھر جائے اور آپ سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں ہیرے جواہرات موتیاں بھر جائیں اور سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو. لیکن سنو حضرت عمر کی تمنا اونچی تمنا اونچا لچ. حضرت عمر کہتے ہیں میں تمنا کرتا ہوں کہ اس گھر اس کو اللہ تعالیٰ ابو عبیدہ بن جراح، معاویہ بن جبل اور سالم مولا ابی حذیفہ جیسا آدمی بن دے اور میں انہیں اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری میں گورنر بنا کر کے دے دوں. اور ابو عبیدہ بن جراح بہت بڑے صحابی، اونچے رتبے کے اللہ کے راہ میں جان دینے والے، اور معاویہ بن جبل اور سالم مولا ابی حذیفہ جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس گھر کو ایسے لوگوں سے بھر دے. استعملہم فی طاعت اللہ، اللہ کے اطاعت کروانے پر، اللہ کے اطاعت کو پھیلانے پر، اللہ کے اطاعت کو غالب کرنے پر میں لوگوں کو گورنر بنا کر کے بھیجوں کہ جہاں جائیں لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی دعوت دے، لوگوں سے اللہ کی اطاعت کروائیں اور لوگ خود اللہ کی اطاعت کریں. میں ایسے تو تمنا حضرت عمر کی سب سے اونچی تھی میرے بھائیوں اور ساتھیوں. اور اس کے علاوہ بہت سارے اسباب اور ذرائع ہیں. چونکہ وقت لمبا ہو گیا اس لیے میں نے ختم کر دیا. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو نیک اور بڑی تمنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آرزوؤں اور تمناؤں کی تکمیل فرمائے، اور اللہ ہر بری تمنا کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، ہمارے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیشہ ہدایت کے راستے پر چلائے، اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ ہمارے غلطیوں پر کی مغفرت فرما کر کے اٹھائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ احسن.